میری عمر 25 برس ہو چکی تھی مگر ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ کی لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ اماں انہیں دیکھتیں اور آہ بھر کے رہ جاتیں کہ کاش میری بھی شادی ہو جاتی تو ان کے سر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، مگر وہ کیا ہی کر سکتی تھیں۔ پہلے میں خود رشتے ٹھکراتی رہی کیونکہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، اور پھر ایسے رشتے آئے جو ناقابل قبول تھے۔ اس وجہ سے میں ابھی تک اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک روز مجھ سے اماں کہنے لگیں کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ان کی سانسیں ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے میں شادی کرنے کے لیے مان جاؤں۔ مسئلہ میرا نہیں تھا، مسئلہ میری ماں کا تھا۔ ان کی خود کی 6 نندیں تھیں۔ جب وہ آتیں تو گھر میں اودھم مچا رہتا، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کا سسرال ایسا ہو جہاں نہ نندیں ہوں اور نہ ہی ساس زندہ ہو۔ بھلا ایسا لاوارثوں والا رشتہ کہاں سے ملنا تھا۔ ایک روز رشتے والی خالہ آئیں تو اماں کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں کہ محض اس واسطے تم اچھے اچھے رشتے ٹھکرا رہی ہو کہ بیٹی کو ساری زندگی گھر بٹھانے کا ارادہ ہے۔ اماں خالہ قدسیہ سے واقف تھیں کیونکہ ان کے بھی ایسے رشتے آتے تھے، مگر بھابھیاں شادی نہیں کروانا چاہتی تھیں کیونکہ انہیں تو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ بس وہ انکار کرتی رہیں، یہاں تک کہ قدسیہ خالہ کی عمر پورے 30 برس ہو گئی۔ پھر وہ رنڈوے اور 3 بچوں کے باپ کے دوسری شادی کے رشتے آنے لگے تھے۔ قدسیہ نہ کرتی رہی اور ساری زندگی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ رشتے کرانے والی بن گئی۔ اماں نے قدسیہ خالہ کو دیکھا تو افسوس کر کے رہ گئیں۔ وہ مجھے قدسیہ خالہ نہیں بننے دے سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو اچھا رشتہ آئے گا وہ فوراً سے پہلے اقرار کر لیں گی اور میری شادی طے کر لیں گی۔ 2 بھائی تھے جو شادی شدہ تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں اکلوتی بہن تھی، مگر وہ مجھ پر زیادہ توجہ نہ دیتے کیونکہ وہ علیحدہ گھروں میں رہتے تھے۔ ان کے لیے ان کے بچے اور بیوی کے اخراجات ہی بہت ہو جاتے تھے۔ ایسے میں بابا کی پینشن ہی ہمارے لیے آخری سہارا تھی اور اسی پر ہی ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میرا سارا جہیز بھی بن جائے اور جلد سے جلد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی جائے، مگر دلہا ملتا تو نہ۔ ہر رشتے میں وہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر رشتہ رد کر دیتی۔ قدسیہ خالہ بھی ان سے بہت زیادہ پریشان تھیں۔ بالآخر قدسیہ خالہ کے سمجھانے پر اماں تو مان گئیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی مگر اماں کو تھی۔ وہ ہر وقت میرے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ ان کی ٹینشن دور کرنے کے لیے ہی تو میں نے حامی بھری تھی۔ قدسیہ خالہ نے وعدہ کیا کہ اب کی بار وہ بہت اچھا رشتہ لائے گی۔ وہ میری ماں کی بچپن کی سہیلی تھیں، اس لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو اماں اپنی مدد آپ کے تحت رشتے ڈھونڈتی رہی، مگر پھر خالہ قدسیہ کی انہوں نے مدد لے لی کیونکہ وہ خود ان معاملات سے انجان تھیں۔ خالہ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور میری شادی کا سارا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ وہ رشتے ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ ایک روز وہ 3 رشتے لائیں، جن میں ایک رشتہ ایسے شخص کا تھا جس کے 3 بچے تھے۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس رشتے کا سن کر اماں تو آگ بگولا ہو گئی اور اس آدمی کو خوب ساری گالیاں بھی دے ڈالیں۔
جو ان کی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ بھجوا چکا تھا، جبکہ اماں کو ایسے رشتے آنے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ ابھی تک وہ مجھے 16 یا 17 سال کی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وقت 10 سال آگے سرک چکا تھا، مگر اماں نہیں سمجھتی تھی۔ تب ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ ابھی میری بیٹی 25 برس کی ہے اور ایسے رشتے آ رہے ہیں۔ اگر 1-2 سال رشتہ نہ ہوا تو اس سے بھی برے رشتے آنے لگ جائیں گے۔ بہرحال گھبرا کر انہوں نے خالہ قدسیہ کو کوئی اچھا رشتہ لانے کو بولا۔ 1 ہفتے کے مزید انتظار کے بعد بالآخر خالہ ایک ایسے شخص کا رشتہ لے آئیں جو ایک ہوٹل میں مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل تھی اور مینیجر کی تنخواہ لاکھوں روپے میں ہوتی تھی۔ بھلا اس سے بہتر رشتہ اور میرے لیے کہاں سے آنا تھا؟ لڑکے کی عمر بھی بہت زیادہ مناسب تھی۔ رشتہ ہر طرح سے اسے معقول لگا تھا۔ لڑکے کی 5 بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ اماں تو جیسے اس کی باتوں کو سن کر خوش ہو گئیں کہ ماں باپ تو ہیں نہیں، اور کوئی بھی لڑکی اپنی بھابھی بھیا سے اتنا سروکار نہیں رکھتی کہ آئے روز ان سے ملنے آ جائے۔ اتنی سمجھ تو سب میں ہوتی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ یقیناً وہ بھی مجھ سے زیادہ ملنا جلنا نہیں رکھیں گی۔ بہرحال شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اسکول میں ایک نوکری کرتی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد یہ نوکری نہیں کرے گی۔ میں نے یہ بات مان لی اور شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی نوکری کرنا چھوڑ دی۔ اماں بہت خوش تھی۔ آج کل وہ میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ دونوں بھائیوں نے اچھی خاصی رقم اماں جان کے حوالے کر دی تھی تاکہ میری شادی خوش اسلوبی سے انجام پا جائے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے پیار تو بہت زیادہ کرتے تھے، مگر اپنے بچوں کی وجہ سے لاڈ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک تو وہ علیحدہ گھر میں رہتے تھے، دوسرا ان کے اپنے بہت زیادہ خرچے تھے۔ اماں نے ہر چیز میری اپنی پسند کی لی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھ پر خوب ساری محنت کی تھی۔ آئے روز وہ مجھے کوئی نہ کوئی ریسپی سکھاتی رہتی۔ سلائی کڑھائی میں بھی میں خاصی مہارت حاصل کر چکی تھی۔ ایسا کوئی کام نہیں تھا جو مجھے نہ آتا ہو۔ شکل و صورت میں بھی میرا جیسا کوئی نہیں تھا۔ میرے شوہر بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ بس مجھے ان میں ایک خامی دکھائی دے رہی تھی کہ ان کی 5 بہنیں تھیں۔ جب وہ آتی ہوں گی تو گھر میں کیسا رش لگ جاتا ہوگا۔ یہ باتیں بھی میرے ذہن میں اماں نے ڈالی تھیں۔ حالانکہ مجھے تو یہ جان کر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ شروع سے ہی میں اکلوتی بہن تھی۔ اس لیے ایک اور بہن کی بہت کمی محسوس کرتی تھی۔ وہ تو پھر بھی 5 تھیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ اچھا وقت کٹے گا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمارے گھر جیسے ایک رونق سی لگ گئی تھی۔ کبھی شہریار کی ایک بہن آ رہی ہوتی تو کبھی دوسری وہاں سے جا رہی ہوتی۔ غرض کہ وہ جب بھی ہمارے گھر پر آتی تھیں، میرے لیے تحفے تحائف لانا وہ کسی صورت بھی نہ بھولتی تھیں۔ شروع میں وہ ساری کی ساری مجھے اچھی لگی تھیں۔ وہ ابھی سے میرا خیال رکھتی اور روزانہ کال کر کے میری خیر خیریت دریافت کرتی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اتنی اچھی نندیں ملی ہیں۔ انہیں تو سازش کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ کہاں وہ میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کریں گی۔ البتہ اماں خاصی پریشان رہنے لگی تھی۔
شاید وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھیں، وہ تو بس خالہ قدسیہ نے سمجھایا تو وہ ہاں کر بیٹھیں، مگر اب وہ خود بھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شہریار نے بہت بڑا گھر بنوایا تھا، اسی حساب سے جہیز لینا تھا، مگر وہ گھر تو پہلے سے ہی سیٹ تھا، کسی اور چیز کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اماں نے کچھ سامان کمیٹیاں ڈال رکھا تھا۔ شہریار کی بہنیں کہنے لگیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے، آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتی ہیں تو اس کے اکاؤنٹ میں بس آپ رقم ڈلوا دیں، پہلے سے پڑے ہوئے سامان کو ہم لوگ کہاں پر لے جائیں گے جو دوسرے گھر میں ایڈجسٹ کرے۔ بہرحال ان کی اس فراغ دلی سے تو اماں بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو جہیز نہیں، صرف ان کی بیٹی چاہیے۔ اماں نے کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے تو کچھ پیسوں سے سامان خرید کر میرے نئے گھر شفٹ کر دیا۔ شادی کی رسومات میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، میری بھابھیوں نے دودھ پلائی کی رسم کی اور شہریار سے خوب پیسے بٹورے۔ شہریار کی بہنیں بھی ساتھ ساتھ لقمہ دیتی رہیں کہ وہ اس سے بھی ڈبل رقم اپنے بھائی سے وصول کریں گی۔ غرض شہریار ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ میری دونوں بھابھیوں کو شہریار نے پورے 50,000 روپے دیے تھے، جبکہ اپنی بہنوں کو انہوں نے خوب سارے پیسے دیے۔ مجھے ان کا یہ فرق کرنا پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ ان کی اپنی بہنیں تھیں، یہ سوچ کر میں نے صبر کا گھونٹ بھر لیا کہ میں بعد میں ان سے اس متعلق بات کروں گی۔ شادی شدہ بہنوں کا بھلا اتنا کون دیتا ہے اور ان کا اس طرح خیال کون رکھتا ہے؟ شہریار بھی نہ ابھی تک کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ رخصت ہو کر میں اپنے گھر آئی تو میرے کمرے میں وہ ایک بھی سوٹ موجود نہیں تھا جو مجھے میری ماں نے دیا تھا۔ شاید جو سامان میری ماں نے بھجوایا تھا وہ میری نندوں نے دوسری منزل پر ایک کمرے میں رکھ دیا تھا، کچھ بھی سیٹنگ وغیرہ نہیں کروائی تھی۔ حالانکہ جب مہندی والی رات میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ سیٹ ہو چکا ہے۔ میں نے ایک سوٹ نکالا، پہننے لگی تو بہت کھلا تھا۔ مجھے عجیب لگا کہ آخر جو کپڑے میری ماں نے میرے لیے بھجوائے تھے وہ کہاں ہیں؟ شہریار نے انہیں بتایا کہ یہاں میں کمرے کی سیٹنگ بدلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میری بہنوں نے تمہارا سامان دوسری منزل پر رکھوا دیا ہے، کچھ چاہیے ہو تو بتا دو، میں لا کر دے دیتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، مگر ابھی شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، میں ان سے بھلا کیسے لڑ سکتی تھی؟ بہرحال میں نے وہ سوٹ پہن لیا اور آرام سے سو گئی۔ صبح اٹھی تو میری نندیں کہنے لگیں کہ ولیمے کی صبح ہے، سبھی رشتہ دار منہ دکھائی کے لیے آئیں گے تو تمہیں کون سے کپڑے پہننے چاہئیں؟ میں کوئی ہلکا سا سوٹ پہننا چاہتی تھی، مگر انہوں نے بارات والے دن جتنا بھاری لباس نکالا اور مجھے پہننے کو بولا، میں نفی میں سر ہلاتی رہی، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی مجھے وہ سوٹ پہنا دیا۔ میں نے بھی ان کی خوشی کی خاطر پہن لیا، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ وہ میری کوئی بات نہ سنتی، بلکہ اپنی بات منوانے کی ہر وقت کوشش کرتی رہتی۔ نندیں جو پہلے شادی سے پہلے مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھیں اور میں ان کی تعریفیں کیا کرتی تھی، اب وہ میری آنکھوں میں مجھے تو کھٹکنے لگیں۔ ہر چیز میں وہ حکم چلاتی تھیں اور مجھے میری مرضی کا
ایک کام بھی وہ نہ کرنے دیتی۔ 3 نندوں کی اسی محلے میں شادی ہوئی تھی اور ان لوگوں کا گھر بھی پاس میں موجود تھا، جبکہ 2 ایک دوسرے کی دیورانی جٹھانی تھیں اور ذرا سا فاصلے پر رہتی تھیں۔ ساری ایک اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور بچے بھی ان کے خاصے بڑے تھے۔ میرے شوہر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور خاصے ملنسار شخص تھے۔ ولیمے کے اگلے روز ہی انہوں نے میرا ہاتھ میٹھے میں ڈلوا دیا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد گھر تو مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ کیونکہ گھر میں اکیلی تھی تو سارے کام کاج بھی مجھے کرنے تھے۔ وہ یہ رسم ادا کروانے لگیں۔ میں نے اماں جان کو روتے ہوئے فون کیا اور ان سے کہا کہ یہاں تو کام والی بھی نہیں ہے، حالانکہ میرے شوہر نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ گھر پر کام والی رکھ دیں گے، مگر ایسا کسی صورت بھی ممکن نہ ہو سکا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ اب اس گھر کو تم اپنا گھر سمجھو اور وہاں پر تم اپنا دل بھی لگاؤ۔ تم یہ مت سوچو کہ میکے میں کیا ہوتا ہے اور سسرال میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں گھر بسانا ہے، اس کے لیے گھر کو گھر تو سمجھنا پڑے گا۔ غرض اماں نے مجھے اتنا سمجھایا کہ ایک پل کو تو مجھے ان کی باتیں ٹھیک لگیں۔ میں نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر میں بچوں کی وجہ سے ہر طرف شور برپا تھا۔ میں سکون سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ میٹھا بنانے کے بعد ہی مجھے تقریباً 30 لوگوں کا کھانا بنانا پڑ گیا، جو نہایت ہی ناقابل گوار گزرا تھا۔ گھر میں صرف اماں اور اپنے لیے کھانا بناتی تھی، اس لیے ابھی دقت نہیں ہوئی، مگر جب گرمی میں کھڑے ہو کر 30 لوگوں کا کھانا بنوایا اور نندیں مدد کروانے کے لیے بھی نہیں آئیں تو مجھے ان سب پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اس روز میں کھانا کھائے بغیر ہی اپنے سر کا درد کا بہانہ بنا کر سو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ جلد ہی گھر پر چلی جائیں گی تو گھر میں سکون برپا ہو جائے گا، مگر ان کے ہاں پیٹی کھلائی کی ایک رسم بھی ہوتی تھی، جس میں نندوں کو بھی گفٹ دینے پڑتے تھے۔ میں نے خاص طور پر ان کے لیے کوئی سوٹ ووٹ نہیں خریدے تھے۔ جب میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ اس طرح کی ان کے ہاں رسم ہوتی ہے تو اماں کہنے لگیں کہ تم ایسا کرو کہ فلاں فلاں سوٹ اپنی نندوں کو دے دو۔ انہوں نے جو سوٹ بتائے وہ میں نے نکال کر ایک طرف رکھ دیے۔ جب میری نندوں نے پیٹی کھلائی کی رسم ادا کی تو سبھی میرے سوٹ دیکھ کر حیران رہ گئیں، جو برانڈز کے تھے اور کافی مہنگے تھے۔ وہ سب اپنی مرضی سے سوٹ اٹھا اٹھا کر چلی گئیں، جبکہ میں اپنا منہ دیکھتی رہ گئی۔ انہیں میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کے لیے میں نے الگ سے سوٹ خرید رکھے ہیں، مگر ان کو جو جو پسند آیا وہ سب کچھ اٹھا کر چلی گئیں۔ تب میرا پارا ہائی ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میرے کپڑوں پر کیسے اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ رسم تھی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بہت زیادہ روئی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہیں اور کپڑے لا کر دوں گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور مجھے پورے 5 سوٹوں کے بدلے 7 سوٹ لے دیے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ شاپنگ کر کے گھر آئی تو ساری نندیں اکٹھی ہو گئیں اور شاپنگ دیکھنے لگیں۔ میری ایک نند کو میرے 2 جوڑے بہت پسند آئے تھے۔ میرے شوہر کہنے لگے یہ سوٹ میری بہن کو دے دو، میں تمہیں اور لا دوں گا۔ میرا جی تو نہ چاہ رہا تھا، مگر اس سب کے سامنے شوہر نے کہا تو مجبوراً مجھے وہ سوٹ اپنی ننند کو دینے پڑے۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔
اگلے روز میرے شوہر نے حد کر دی، ایسے 4 اور سوٹ لے آئے اور باقی کی بہنوں کو تھما دیے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا یہ سب کچھ، کہ وہ لوگ میرے شوہر کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں۔ اب ویسے بھی کیا ضرورت تھی کہ ایک کو پسند آیا ہے تو باقیوں کے لیے بھی لا دیں۔ میرے شوہر میرے لیے سیم سوٹ لائے تو میں نے انہیں پہننے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی اور سوٹ بدلوا کر لے آئی۔ نندوں کو یہ سب بہت برا لگا، مگر میں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مجھے لگا جلد ہی وہ اپنے گھر میں واپس چلی جائیں گی، مگر شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک یہیں موجود تھی۔ کئی بار میں نے دبے دبے لفظوں میں شوہر کو کہا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگے۔ وہ اپنی بہنوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ یہ ان میں بہت بڑی خامی تھی۔ بہرحال ان میں اور مجھ میں خوب بحث ہوئی تھی۔ ان کی بہنیں سارا دن آرام کرتی رہتیں اور مجھے کچن میں کھڑے ہو کر ان کا فرمائشی پروگرام پورا کرنا پڑتا۔ ایک روز میں نے دبے لفظوں میں کہہ ہی دیا کہ وہ گھر کب جائیں گی۔ انہوں نے میری بات کا برا منا لیا اور اسی روز بغیر رات کا کھانا کھائے گھر کی طرف واپس لوٹ گئیں۔ شوہر کو انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے واپس لوٹے تو وہ خاص برہم ہوئے تھے۔ آتے ساتھ ہی ڈانٹنے لگے کہ میرا رویہ ان کی بہنوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ بھی تو بات سمجھتی تھی نا۔ وہ کیسے مجھ پر اپنا حکم چلاتی رہتی تھیں۔ بچے ان کے تھے، فرمائشیں مجھ سے پوری کرواتی تھیں۔ مجھے بھی تو غصہ آنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جب بھی آتے ہیں خود گنگ رہتے ہیں، اب بھابھی آئی ہیں تو سکھ کے دن دیکھیں گے۔ بھلا میں انہیں کون سے سکھ کے دن دکھاتی، جبکہ مجھ پر خود کاموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کبھی ایک ننند کے بچے کو راضی کرتی تو کبھی دوسری کے بچوں کو راضی کرنے کے لیے گھنٹوں کچن میں کھڑی رہتی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میری اپنی کوئی زندگی نہیں رہی۔ میں تو بس نندوں کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں۔ میں بھی تو ایک انسان تھی، مجھے بھی تو آرام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار میکے رہنے کے لیے آئی تو شام کے وقت ہی شوہر نے مجھے فون کر ڈالا کہ میری بہنیں آئی ہیں اور تم میکے گئی ہوئی ہو، فوراً سے دوڑ کر تم واپس آؤ۔ اپنے شوہر کی فرمائش پر میں واپس آئی، مگر میرا اپنا موڈ آف تھا۔ نندوں نے فرمائشی پروگرام بھی جاری کیا تو میرے منہ سے بھی کچھ سخت جملے نکل گئے۔ وہ ناراض ہو کر واپس چلی گئی تھی تو شوہر نے مجھے ڈانٹنا الگ اور ان کے گھر ہوٹل سے کھانا لے کر الگ بھجوایا۔ مجھے تو بہت غصہ آیا کہ دوبارہ انہوں نے گھر آنا ہی تھا، میں ان کے لیے کچھ اچھا بنا دیتی۔ اس طرح ہوٹل سے خرید کر پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے شوہر نے اس بات کو کہاں سمجھنا تھا۔ شادی کو 1 مہینہ ہوا تو شروع میں کوئی نہ کوئی ننند ہمارے گھر آئی رہتی۔ میں کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے تھوڑی بہت سہولت تو ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے گھر کی سیٹنگ بدلنے میں بھی ان لوگوں کی مدد حاصل ہو گئی تھی۔ نندوں نے خوب مدد کی تھی، مگر کام کاج کرنے کے بعد وہ تو اپنے کمرے میں آرام اور سکون کرنے کے لیے چلی گئی۔ کئی گھنٹوں کھڑے ہو کر مجھے ہی کچن میں کھانا بھی بنانا پڑا۔ غصہ تو مجھے آنا ہی تھا۔ میں کہیں جا رہی ہوتی
تو نندوں کی کوشش ہوتی کہ میں بری میں لائے ہوئے سوٹ پہنوں جو کہ بہت بھاری بھرکم تھے۔ اب بندہ ہر وقت تو بھاری سوٹ جوڑے نہیں پہن سکتا، مگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ہر وقت دلہن بن کر تیار رہوں۔ شوہر سارا دن گھر نہیں ہوتا تھا، میں کس کے لیے سجتی سنورتی؟ اس بات پر تو جیسے میرا ان سے اختلاف رہنے لگا تھا، مگر وہ ہر وقت روکتی ٹوکتی کہ میں تیار ہو کر نہیں رہتی۔ ان کی کوئی رشتہ دار آتی تو وہ بھی فوراً گھر میں آ جاتی، ایک ننند آتی تو باقی چار کو بھی فون کر دیتی، یوں گھر میں ایک رش سا لگ جاتا تھا۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا، حالانکہ شروع میں مجھے گھر میں یہی رش رونق لگتا تھا۔ اب میں خاصی تھک چکی تھی، گھنٹوں کچن میں کھڑے ہو کر مجھے کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ 30 لوگوں کا کھانا میں اکیلی جان کھڑی ہو کر تیار کرتی۔ نندیں شوہروں کے لیے بھی کھانا ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ بھلا مجھ میں اتنی زیادہ برداشت کہاں تھی؟ میں نے نوکرانی کی بات کی تو شوہر نے بہنوں کے کہنے میں آ کر نوکرانی رکھنے سے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ ان کی بہن نے نوکرانی رکھی تو وہ ان کے گھر چوریاں کرتی رہی اور آخری وقت میں پکڑی گئی۔ دوسری بہن نے نوکرانی رکھی تو اس نے جیٹھانی کے کہنے پر دیورانی کے گھر میں تعویذ رکھوانے شروع کر دیے۔ بہرحال وہ نوکرانی پر یقین نہیں رکھتی تھی اور مجھے بھی ان کی وجہ سے گھر میں اکیلا کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ میری مدد تک نہیں کرواتی تھی، کہتی تھیں کہ میکے آرام کرنے کے لیے آتے ہیں نا کہ کام کرنے کے لیے۔ جبکہ میں میکے جاتی تو وہ پیچھے سے آ جاتی اور مجھے بلاوا لیا جاتا۔ یوں میرے نصیب میں جیسے آرام رکھا ہی نہ تھا۔ میری سب سے چھوٹی ننند کے گھر ایک بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ وہ اپنے گھر میں رہنے کی بجائے میرے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ اب ایک انسان کا کام مجھ پر اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ نہ صرف مجھے ننند کی خدمت کرنی پڑتی، بلکہ اس کے بچوں کا بھی مجھے ڈھیر سارا دھیان رکھنا پڑتا۔ وہ اسکول سے آتے تو انہیں کھانا دینا پڑتا۔ صبح جلدی مجھے ان کے لیے ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ ٹفن بھی بنانا ہوتا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا، مجھ سے اتنے کام نہیں ہوتے تھے۔ دوسرا، وہ لوگ مجھے نوکرانی بھی نہیں رکھنے دے رہی تھی۔ ننند کے شوہر بھی بیوی کی خیر دریافت کرنے کے لیے اکثر چلے جاتے تھے۔ مجھے اس کی بھی خاطر مدارت کرنی پڑتی تھی، کچھ اچھا بنانا پڑتا۔ جب سے ننند میرے گھر میں آئی تھی، ہمارے گھر روز ہی دعوت والا کھانا بننے لگا تھا، اور اس کے پیچھے بھی میرے شوہر کا کار فرما تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز میری ننند کی پسند کی بنے، اور اگر اس کے کوئی رشتہ دار ننند کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مجھے ان کے سامنے بھی سج سنور کر شو پیس بن کر بیٹھنا چاہیے۔ حالانکہ میں ایک اکیلی عورت تھی، مجھے کچن میں کھڑے ہو کر کام کاج کرنا ہوتا تھا۔ ایک دو بار میں نے ننند کی بڑی بیٹی کو اپنے ساتھ کام کرنے پر لگا لیا، جس کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔ ننند نے میرے شوہر کو نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ غصہ ہوتے ہوئے جا رہی تھی۔ ساری رات لڑائی چلتی رہی، ساری رات رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور خوب جلن بھی۔ صبح مجھ سے اٹھا نہیں گیا اور بچے سکول نہیں جا پائے، تو اس بات پر بھی شوہر نے مجھے خوب سنائی۔ میں روتی رہ گئی۔ جب میری باقی نندوں نے سنا کہ میں چھوٹی ننند کا خیال نہیں رکھتی تو
انہوں نے مستقل طور پر میرے 15 دنوں کے لیے میرے گھر میں ڈیرے جما لیے۔ اب ان کا دھیان تو رکھنا پڑتا، ساتھ میں گھر کے داماد بیویوں سے ملنے آتے تو مجھے ان کے لیے بھی الگ سے کھانا تیار کرنا پڑتا تھا، اور ہر قسم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے رکھتے میں خود کھانا کھانا بھول چکی تھی۔ اکثر تھکاوٹ کی وجہ سے مجھ سے کچھ کھایا ہی نہ جاتا، میں تو دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ اماں کے پاس رہنے کے لیے بھی میں نہ جا سکتی تھی، وہی کبھی کبھی شکوے لے کر میرے پاس آ جاتی کہ میں تو ان کو مکمل بھول ہی گئی ہوں۔ میں کیا کرتی؟ نندوں سے فرصت ملتی تو میں میکے جاتی۔ میری ماں نے میری نندوں کو سمجھایا کہ کبھی کبھی میری بیٹی کو بھی اس کے میکے جانے دیا کرو۔ وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم نے کون سا منع کیا ہے، بے شک وہ پورے مہینے کے لیے چلی جائے۔ میں ایک دن کے لیے گئی تو پیچھے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ راشن جو پورے مہینے کے لیے لائی تھی وہ 5 دنوں میں ہی ختم ہو گیا۔ گھر کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ بچوں نے ڈرائنگ روم کو کھیل کا میدان بنا لیا تھا۔ میرے جہیز کے شیشے کی ٹیبل بھی ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ ان کے بچے جب بھی آتے تھے آ کر وہاں پر بہت زیادہ نقصان بھی کرتے تھے۔ نندیں آتی بھی تھیں تو نچلی منزل میں رہتی تھیں، کیونکہ ان کے اپنے بچے تھے جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پھسل سکتے تھے۔ اس لیے مجبوراً مجھے اپنا نیچے والا کمرہ چھوڑ کر دوسری منزل پر مجبوراً شفٹ ہونا پڑا۔ اس بات پر تو میں تل ملا کر رہ گئی اور اپنے شوہر کو سمجھایا بھی، میں ایسے نہیں کر سکتی، مگر وہ الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتے۔ دھیرے دھیرے میرے گھر کے حالات عجیب سے ہوتے جا رہے تھے۔ ننند کا بیٹا پیدا ہوا تو خاندان والے مبارکباد دینے کے لیے ہمارے گھر آنے لگے۔ میں تو جیسے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا، بس سارا وقت کچن میں مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی۔ انہی دنوں اماں کو ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ 2 دن ہسپتال میں مقیم رہیں۔ وہ لوگ مجھے کالیں کرتے رہے، مگر میں کال بھی ان کی نہ اٹھا سکی۔ سارا دن مہمانوں کی تھکی ہاری میں بیڈ پر لیٹی تھی تو بغیر کپڑے چینج کیے ہی میں سو جاتی تھی۔ میرے شوہر بھی مجھ سے شکایتیں کرنے لگے تھے کہ میں اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ میں اپنا دھیان بھلا کیسے رکھتی؟ سارا دن تو گھر میں مہمان آئے رہتے، کچن میں کام کرتے کرتے سارا دن گزر جاتا۔ لوازمات میں بناتی اور نندیں بس ٹرے میں سجا کر چلی جاتی۔ پھر بھائی سے جا کر شکایت کرتی کہ بھابھی کے ساتھ اتنا کام کرواتے ہیں، بھابھی پھر بھی شکوے کرتے نہیں تھکتی۔ اب تو میں نے جیسے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ننند کا بیٹا پیدا ہوا، سارے مہمان رشتہ دار آ کر انہیں مبارکباد دے کر گئے تو ہی انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ ساری نندوں کو خوشی خوشی گھر سے الوداع کیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا لے کر گئی تھی۔ سارا دن کچن میں کھانا بنا، میری تو کمر ہی دوہری ہو رہی تھی۔ سکون سے میں کمرے میں آئی تو پتہ چلا کہ اماں جان اس دنیا میں مقیم نہیں رہیں۔ میں تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنے دنوں سے میں اپنی اماں جان سے درخواست کرتی رہی تھی کہ میں ان کے پاس آ کر رہوں۔ آخری وقت میں اپنی ماں کی خدمت بھی میں تو نہ کر سکی، اور یہ سب میری نندوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔
مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا کہ ان کی وجہ سے آج مجھے یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میں روتی دھوتی گھر پہنچی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں اپنی ماں کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ ساری زندگی چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ رہی، مگر آخری وقت میں جب ان کو میری سخت ضرورت تھی، میں نے انہیں ان کے حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، اور وجہ تھی میری نندیں۔ میں نے سوچ لیا کہ گھر جا کر شوہر سے بات کرتی ہوں، اگر ایسا رہا تو میرا تو وجود ہی مٹ جائے گا۔ کیا میں ساری زندگی ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کرتی رہوں گی؟ 3 دن میکے میں ہی رہی۔ چوتھے روز شوہر لینے کے لیے آ گئے۔ کہنے لگے کہ باہر کا کھانا کھا کر تھک چکا ہوں، اب تو معدے میں بھی ایک عجب سا درد سا اٹھنے لگا ہے۔ میں نے کہا کہ جمعرات ہو جائے تو پھر ہی میں گھر پر آؤں گی۔ تم اپنی بہنوں کے گھر کھانا کھانے کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو سمجھانا چاہتی تھی، اور میرے شوہر بھی کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے کافی چڑچڑے ہو رہے تھے۔ ہم دونوں میں خوب بحث ہوئی۔ میں ناراض ہو گئی اور پورا 1 ہفتہ میکے رہی۔ شوہر بھی مجھے لینے نہیں آئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اب تو بھابھیاں بھی پوچھنے لگی تھیں کہ کب جانے کا ارادہ ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر خود گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر آئی تو گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ میری نندیں رہنے آئی ہوئی تھیں۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی تو میں نے انہیں رخصت کیا تھا، اب پھر سے وہ رہنے آ گئی تھیں۔ میرا تو جیسے منہ ہی بن گیا۔ وہ میری بات کو شاید سمجھ چکی تھیں، اس لیے فوراً سے اپنے کمروں میں آ کر دبک گئیں۔ جبکہ میں کمرے میں آئی تو دیکھا کمرے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اب بہنیں گھر میں ہی رہ جو رہی تھیں، تھوڑا بہت کام کاج کر لیتیں، اپنے بھائی کے کپڑے ہی دھو دیتیں، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، ساری صفائی کی۔ صفائی کے دوران میری کمر میں شدید درد ہوا۔ لیٹی ہی تھی کہ شوہر آ گئے۔ کہنے لگے کہ دیکھو، میری بہنیں صحیح کہتی تھیں، لینے مت جاؤ، وہ خود ہی آ جائے گی۔ اب تم خود کیسے آ گئی ہو؟ وہ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ مجھے تو اس بات پر غصہ آیا کہ وہ مجھے لینے آنا چاہتے تھے، مگر میری نندوں نے منع کیا۔ وہ ہوتی کون ہیں ہمارے فیصلے کرنے والی؟ میں تو خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ آپ ان کی وجہ سے مجھے لینے نہیں آئے، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید یہ ان کے لیے عام بات تھی، مگر میرا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو خوب باتیں سنواؤں۔ ہم دونوں کی بحث ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے خود غرض کہا، یہاں تک کہ موقع پرست بھی۔ بھلا میں نے کون سی ان لوگوں میں جا کر خود غرضی دکھائی تھی؟ اب جو لڑکیاں مہینے میں 15 دن سسرال اور 15 دن مائکے گزاریں، بھلا ان کے گھر کیسے چلتے ہوں گے؟ مجھے تو یہ جان کر ہی بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی، کیا ان کے گھر والے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے؟ ہم دونوں میں بحث اتنی زیادہ بڑھی کہ شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، یہاں تک کہ طلاق دینے کو تیار تھے۔ وہ خاصے ڈپریشن کا شکار تھے۔ آج کل گھر کے حالات جو تھے بہت عجیب تر ہو گئے تھے۔ ہم دونوں اکثر لڑتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے تو سر میں اکثر درد رہنے لگا تھا۔ اسی ڈپریشن کی وجہ سے وہ مجھے طلاق دینے لگے تھے۔ اگر میری بڑی ننند بیچ میں نہ آتی تو شاید ہم علیحدگی اختیار کر چکے ہوتے۔
شاید بڑی ننند نے ہم دونوں کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ بہنیں اکٹھی ہو گئیں اور اپنے بھائی کا برین واش کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ رات کو میرے شوہر کمرے میں آئے تو وہ بہت غصے میں آئے تھے۔ ہم دونوں کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ وجہ صرف ایک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ لڑکیاں جب بھی آیا کریں تو کھانا بنانے میں میری مدد کروایا کریں، دوسرا اتنے دن وہ یہاں پر نہ رہا کریں۔ مجھے ان سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ بہنیں تھیں، اپنا حق جتا رہی تھیں، میں بیوی تھی تو ان سے تنگ آ جاتی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ دوسروں کا بچہ چیخے چلائے تو سر درد، اور اپنے بچے کو کچھ ہو جائے تو دل کا درد بن جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہماری خوب بحث ہوئی۔ آخر میں میرے شوہر کہنے لگے کہ میری بہنوں نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میں کیسے ان کی قربانیاں فراموش کر دوں۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ ایسی کون سی قربانیاں ہیں جو آپ کی بہنوں نے آپ کے لیے دی ہیں، ذرا آج مجھے بھی بتائیں۔ تبھی انہوں نے مجھے جو بات بتائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اماں اور قدسیہ خالہ اس بات سے انجان نہیں تھیں، مگر ان لوگوں نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا۔ میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے، جب میں 5 برس کا تھا تب والدہ ٹی بی کے مرض کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ والد جس کمپنی میں کام کاج کیا کرتے تھے وہاں تو ایک دن کی چھٹی لینا محال تھا۔ بھلا وہ ہمیں کیسے سنبھالتے؟ بڑی آپا نے تعلیم اور خواب دونوں کی قربانی دی اور بہن بھائیوں کو سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ان کے انٹر میں اچھے خاصے نمبر آئے تھے اور وہ آسانی سے ڈاکٹر بن سکتی تھی، مگر انہوں نے ہم سب کے بہتر مستقبل کو چنا اور اپنے سپنے داؤ پر لگا دیے، اور اس گھر کی بیٹی سے ہم بچوں کی ماں بن گئی اور ہم پر خوب توجہ تھی۔ پیپر ہمارا ہوتا تھا، ساری رات جاگ جاگ کر وہ ہمیں پڑھایا کرتی تھی، میرا ہوم ورک تک کر دیتی۔ میں بہت شرارتی تھا، مجھے ڈانٹنے کی بجائے وہ مجھے بہت پیار سے اور محبت سے سمجھایا کرتی تھیں، بہنوں کا بہت زیادہ خیال رکھتیں اور پڑھائی میں ان کی وہ ہر ممکن مدد کرتی۔ تازہ لنچ بنا کر خود سکول دینے کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ وہ ہمارا ماؤں سے بڑھ کر خیال رکھتیں۔ عید پر پہلے ہمارے کپڑے بناتی، اس کے بعد ہی وہ اپنے لیے کپڑے جا کر خریدا کرتی تھی۔ وہ میرے لیے بابا سے ڈانٹ کھا لیتی۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ساری رات جاگ کر وہ ہماری خدمت کیا کرتی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، پھر ایک دن ان کی شادی ہو گئی، ابا جان وفات پا گئے تو باجی نے تب بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رضوان بھائی تو ہمارے گھر کا خرچ اٹھانے لگے، سارا راشن وہی لاتے تھے، صرف اپنی بیوی کے ایک بار کہنے پر۔ میری چھوٹی بہن سمینہ باجی نوکری کرتی تھی تاکہ گھر کے حالات اور سدھر جائیں۔ آپا نے تمام بہنوں کو پڑھایا لکھایا اور ان کے لیے نوکریوں کے بندوبست کیے۔ آخری وقت میں ایک ماں کا فرض نبھاتے ہوئے انہوں نے سب کے لیے بہتر سے بہترین رشتے تلاش کیے تاکہ کسی کو کوئی شکوہ وغیرہ نہ رہ جائے۔ ایک بہن کی شادی ہوتی تو دوسری گھر کے معاملات کو سنبھال لیتی۔ میں بھی اس وقت پڑھ رہا تھا جب میری سب بہنوں کی شادی ہو گئی، سب میرا بہت زیادہ خیال رکھتے، پڑھائی کے وہ سب مجھے پیسے بھی بھجواتی
اور یہ جو تم عالی شان 2 منزلہ بنگلہ دیکھ رہی ہو، یہ سب میری بہنوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس اتنے سارے پیسے نہیں تھے کہ میں فیس بھر سکوں۔ تب میری بہنوں نے اپنے حصے کے زیورات اور کچھ نقد رقم مجھے پکڑا دی تاکہ میں گھر بنوا سکوں۔ میری تعلیم کے اخراجات بھی وہی برداشت کرتی تھیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جب ڈاکٹرز نے کہا کہ ہاسٹل رہنے کی وجہ سے میرے گردے فیل ہو چکے ہیں، تب میری ہمت بندھانے والی میری یہی بہنیں تھیں۔ میری بہن زویا نے مجھے گردہ دیا اور باقی سب نے رقم اکٹھی کی۔ یوں میرا علاج ہوا اور میں بچ گیا، ورنہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بہنیں کہاں بھائیوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں روتا دھوتا دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی بہنوں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگے، تم مجھ سے ناراض ہوئی تھی نا کہ میں نے اپنی بہنوں کو نیک میں اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ میری شادی کے سارے معاملات انہوں نے طے کیے ہیں، 1 روپیہ خود سے خرچ کیا ہے۔ مجھے تو کچھ خرچ ہی نہیں کرنا پڑا، سوائے دودھ پلائی اور دوسری رسموں والے پیسوں کے سوا منہ دکھائی کی انگوٹھی تک انہوں نے اپنے پیسوں سے خرید کر دی ہے، کیونکہ وہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھتی تھیں، اور انہوں نے وہ ذمہ داری خوب اچھے طریقے کے ساتھ نبھائی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اب ان کا اس گھر پر بھی ایک حق بنتا ہے؟ ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے آنکھوں کے آنسو صاف کیے تو میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس روز غصے میں نے اپنے شوہر کو اتنا زیادہ بھڑکایا کہ وہ مجھے طلاق دینے چلے تھے۔ اگر بڑی نند نہ آتی تو شاید ہماری طلاق ہو چکی ہوتی۔ اس بات پر تو میں بڑی نند کی بہت زیادہ شکر گزار تھی، مگر جب بھی آتی ان کے بچے مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے اور ایسا فرمائشی پروگرام شروع کر دیتے جو مجھ سے پورا ہونے میں نہیں آتا تھا۔ کبھی ایک نند راضی تو کبھی دوسری ناراض ہو جاتی تھی، اس لیے میں تنگ آئی ہوئی تھی۔ جب اتنی ساری باتوں کا پتہ چلا تو میں نے شوہر سے معذرت کر لی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نندوں کو سمجھا دوں گی، وہ میرے ساتھ میری مدد کروا دیا کریں گی، جیسے وہ مجھے ہر بات پر سمجھاتی ہیں۔ میں بھی تو انہیں مشورہ دے سکتی ہوں۔ یوں پیچھے پیچھے بات کرنے سے بہتر ہے کہ جا کر انہی کے منہ پر کر لی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتی، میری ننند تو سارا کھانا ہی بنا چکی تھی۔ میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی تو دیکھا سب کچھ بالکل ریڈی ہو چکا تھا۔ مجھے اس وقت شرمندگی نے آن گھیرا کہ وہ کبھی کبھی تو آتی ہیں، میں ایسے ہی اپنا منہ بناتی رہتی ہوں۔ بہرحال میں شرمندہ سی ہو کر کرسی پر آ کر بیٹھ ہی گئی۔ وہ سب مجھ سے معافیاں مانگنے لگیں کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا۔ ہمیشہ یہاں پڑی رہیں گی تو پھر کیسے ان کے گھر چلیں گے؟ ان سب کے شوہر بہت اچھے تھے، ان کو سمجھتے تھے۔ ایک میں ہی تھی جو ان کا دکھ سمجھنے کی بجائے ان کے دکھ بڑھانے کی وجہ بن گئی تھی۔ ہم سب میں صلح ہو گئی، ایک دوسرے کو مشورے بھی دے ڈالے۔ دراصل ہماری لڑائی تب بڑی تھی جب نندیں بار بار بچے ہونے کا کہنے لگیں اور مجھے مشورے دیتی کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تبھی مجھے غصہ آیا تھا اور شوہر کے ساتھ اتنا لڑی تھی کہ وہ ہماری ذاتی زندگی میں کیسے اتنی مداخلت کر سکتی ہیں۔ اب میں نے بھی
ڈاکٹرز کے پاس جا کر چیک اپ کرانے کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ ان لوگوں نے بھی مجھ سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہ میری کچن میں مدد کروائیں گی اور اکٹھے ہی آیا کریں گی۔ بہرحال ہم سب میں معاملات طے ہو چکے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ ایک اور مصیبت کھڑا ہو کر ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے شوہر رات کو دیر سے گھر پلٹ کے واپس آ رہے تھے جب راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ مجھے ایمبولینس والے نے کال کی تو میں گھبرا گئی۔ رات کو گھر اکیلی تھی۔ نندیں گھر واپس جا چکی تھیں۔ روتی دھوتی ہسپتال پہنچی۔ بھائیوں کو فون کرتی رہی مگر انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ نندوں کو فون کیا تو پہلی کال پر ہی انہوں نے کال اٹینڈ کر لی اور ساری ہسپتال پہنچ گئیں۔ پہلی بار مجھے ان کی دل سے قدر ہوئی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتیں تو شاید میں اکیلے ہسپتال رہتی اور خوف زدہ ہوتی رہتی۔ میرے شوہر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس وجہ سے میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا جو میں اپنے شوہر کے علاج کے لیے پیش کر دیتی۔ نہ جانے میری نندوں نے ہسپتال کے بل کیسے بھرے، کب آپریشن ہوا، ہم لوگ کیسے گھر آئے، مجھے یہ سب کچھ بھی یاد نہیں۔ میرے شوہر کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی بازو میں فریکچر ہو گیا تھا۔ کئی عرصے تک وہ بیڈ پر موجود پڑے رہے۔ ان کی نوکری بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب ہمارا گھر کیسے چلے گا۔ مجھے نندوں کو کہنا ہی نہیں پڑا کہ وہ ہر مہینے آ کر میرے گھر راشن ڈلواتی رہیں۔ یہاں تک کہ پورے 5 مہینے گزر گئے اور میرے شوہر جو تھے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب نوکری کا مسئلہ بن رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ میری ماں نے جو مجھے سونا دیا تھا وہ میں نے اپنے شوہر کو دے دیا اور اسے کاروبار کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ میری بڑی ننند کے شوہر کی اپنی چلتی ہوئی 3 فیکٹریاں تھیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کیوں نہ میرے شوہر ان کے ساتھ بزنس میں شریک ہو جائیں۔ دراصل کام بڑھ گیا تھا اور وحید بھائی اکیلے یہ سب نہ سنبھال سکتے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت آج کل کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ میرے شوہر پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کرنے کو بولا اور پھر وہ دونوں 50-50% کے شراکت دار بن گئے۔ ہم نے اپنا گھر بیچ دیا اور 2 کمروں کے مکان میں آ کر رہنے لگے۔ کچھ پیسے نندوں نے بھی جمع کیے تھے، جبکہ باقی میں نے اپنے زیور بیچے اور کچھ مجھے وراثت میں سے بھی حصہ ملا تو میں نے سارے کے سارے پیسے لا کر اپنے شوہر کو پکڑا دیے۔ یوں بہت جلد ہی میرا شوہر ترقی کی طرف گامزن ہونے لگا۔ نندوں کے کہنے پر میں نے علاج کروایا تو میں حاملہ ہو گئی۔ بہت جلد میں 2 جڑواں بچوں کو جنم دینے والی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ اگر نندیں مشورہ نہ دیتیں تو شاید ساری زندگی ہم بے اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے، اور بڑی نند اگر میرے شوہر کو آفر نہ دیتی کہ میرے شوہر وحید بھائی کے ساتھ مل کر کام کریں تو نہ جانے ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلتا۔ شوہر کی بیماری میں ہی مجھے اپنی نندوں کی اصلی حقیقت پتہ چل چکی تھی، جسے جان کر میں اور بھی زیادہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ اب اس بات پر یقین کامل ہو گیا کہ بہن اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے۔ وراثت تو پھر ایک عام سی شے ہے۔ آج میرے شوہر کروڑوں روپے اس فیکٹری سے، اس کاروبار سے کما رہے ہیں اور ان کی اپنی کئی فیکٹریاں پورے شہر میں چل رہی ہیں۔ نندوں کا میں خوب خیال رکھتی ہوں۔
اگر وہ نہ ہوتیں تو شاید ہم اپنی یہ زندگی نہ جی رہے ہوتے۔ انہوں نے میرے شوہر کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی شادی کروائی اور ابھی تک اسے بچہ سمجھتے ہوئے اس کا اس طرح سے خیال رکھتی ہیں۔ میں بڑی ننند کی وجہ سب سے زیادہ شکر گزار ہوں، جس نے آخری وقت میں آ کر ہمیں سنبھالا، اور میری ننند جس نے میرے شوہر کو گردہ ڈونیٹ کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید میرے شوہر حیات ہی نہ ہوتے۔ میں جو کبھی اپنی ننند کی آمد کی مدد سے گھبراتی تھی، اب انہیں خود فون کر کے گھر آنے کا بولتی ہوں۔ ان کے بچے اب بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہیں، اب وہ کچھ زیادہ تنگ نہیں کرتے۔ اگر ان لوگوں کو کچھ کھانا ہوتا ہے تو ایک ہی بار میں مجھے بتا دیتے ہیں۔ کوکنگ اب بھی میں خود ہی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک ملازمہ کا گھر میں رہ کر میرے کچن میں کھڑے ہو کر کوکنگ کرنا بالکل بھی مجھے پسند نہیں۔ میری بڑی ننند نے میری ماں کے مرنے کے بعد ماں کا کردار نبھایا ہے۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح عزیز رکھتی ہے اور ہمیشہ میرا احساس کرتی ہے۔ اگر میں بھابھیوں کے کہنے پر فیصلہ کرتی تو شاید اتنی انمول قیمتی فیملی کھو دیتی، مگر آج ان سب کو پا کر بہت خوش ہوں۔ ہم سب ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ 2 نندیں پروفیسر ہیں، جبکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ باقی بڑی نند گھریلو عورت ہے، جبکہ سب سے چھوٹی والی نے اپنا ایک پرائیویٹ اسکول کھول رکھا ہے۔ وہ سب کی سب اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ وقت گزاری کے لیے میں نے بھی ایک چھوٹا سا فاسٹ فوڈ پوائنٹ کھول لیا ہے۔ میں وہاں کی اونر ہوں، ملازمین کی وہاں پر موجود رہ کے نگرانی کرتی ہوں، باقی وہ کام خود کرتے ہیں۔